على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک سے بالکل قریب کر دیا ہے۔ بہت جلد ہم اور آپ رمضان المبارک میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں پوری تیاری کے ساتھ اس کے ماہ مبارک میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کوششیں محنتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں تو بہت پہلے سے آپ حضرات سے التجا کر رہا ہوں کہ ہر ممکن تیاری کیجیے، بغیر تیاری کے رمضان میں داخل نہ ہوئیے۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے تیاری کا مطلب ہم ظاہری اسباب کو لیتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ آدمی اپنی صحت کا خیال رکھے، اپنے روزگار کا خیال رکھے، اعمال کا بھی خیال رکھے، مال کا بھی خیال رکھے۔ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اپنی روحانیت کو پاک کرنے اور اس کی ضروریات کی طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے ہمارا ظاہر اور ظاہری چیزیں، ظاہری راحت کے لیے ضروری اسباب، اور ایک ہے ہمارا باطن، ہماری روح، اس کی غذا کے لیے اور اس کی تر و تازگی کے لیے اس سے متعلقہ چیزیں۔ ہمیں دونوں پر محنت کرنا چاہیے رمضان سے پہلے۔ بغیر تیاری کے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کامیابی نہیں مل پاتی۔ پوری تیاری کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری طلب کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری تڑپ کا، ہماری طلب کا لحاظ فرمائیں گے اور عطا فرما دیں گے وہ جو کچھ رمضان میں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جن چیزوں میں تیاری کی ضرورت ہے اور جن چیزوں کی مشق کی ضرورت ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے باجماعت نماز کی عادت ڈالیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی عادت ڈالیں، اور جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز جی چاہا پڑھتے ہیں، جی نہیں چاہا چھوڑ دیتے ہیں، ایسوں کو چاہیے کہ پوری تیاری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نمازوں کی پابندی میں لگائیں، اپنے آپ کو قربانی دینے کی کوشش کریں۔ دیکھو رمضان المبارک میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جہاں آدمی کو اپنی روزانہ کی زندگی کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم روزانہ اٹھتے ہیں، عام طور سے جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی اذان فجر کے بعد اٹھتے ہیں، لیکن جو بے نمازی بھی ہے، ظاہر میں بے دین بھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ صبح 3:30 بجے جگ رہے ہیں،
4 بجے نیند سے بیدار ہو رہے ہیں، یہ ہماری مزاج کے خلاف ہم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ علاوہ دنوں میں رمضان کے فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا، لیکن یہ رمضان کی برکت ہے کہ رمضان میں ہم تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں۔ اب چونکہ اس کا مقصد سحری ہوتا ہے، سحری کھانا ہوتا ہے، تو اٹھ جاتے ہیں۔ اس میں بھی بعض بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سحری کھا کر سو گئے، بعضوں کی جماعت چھوٹ گئی، بعضوں کی فجر بھی چھوٹ گئی، یہ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی طرح ہم اپنے کاروبار پر بھی ذرا بریک لگاتے ہیں، افطاری سے پہلے اپنا کاروبار، اپنا کام دھندا چھوڑ دیتے ہیں، فارغ ہو کر اس سے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی کرنا چاہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ اب اس کے لیے ہم ابھی سے تیاری کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ تو سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یا تو جماعت سے محروم ہوتے ہیں یا پھر نماز ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنی تجارت، اپنی دکان اور اپنے بازار کی مصروفیتوں میں روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو ہوش کے ناخن لینا ہے کہ کتنی بڑی دولت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے دنیا کا نفع ہے، ان کے سامنے دنیا کا نفع ہے، اور محض دنیا ہی دنیا ہے۔ قبر، حشر، آخرت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اسے جانتے تو ہیں لیکن اس کا پورا احساس نہیں ہے۔ ایک عجیب سی امید دلوں میں جگی ہوئی ہے کہ ہم مریں گے نہیں، مریں گے بھی تو بہت دیر سے مریں گے۔ گویا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا کب ہے، ایسے ہم جی رہے ہیں۔ میں جیسے اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، اس میں علل ٹپ داخل نہ ہو۔ پتہ نہیں کس کا رمضان آخری رمضان ہونے والا ہے، کس کا حساب ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ سب برات میں فرشتوں کے ہاتھ میں کس کی موت تھما دی گئی ہے، کس کی بیماری کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، مزید اس کی عبادتوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت کے فیصلے فرمائے۔ لیکن جب اللہ کو کرنا ہی ہو تو ہم تو بے بس ہیں۔ ہم اسی خوف کے درمیان چلنا چاہیے، اور یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہر عمل کو ہمیں اپنی زندگی کا آخری عمل سمجھ کر کے کرنا چاہیے، ہر عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس عبادت میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اس عبادت میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کی شان بڑھ جاتی ہے۔ جب آدمی سوچے سمجھے بغیر کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کا خشوع خضوع بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو آنے والے رمضان میں پورے خشوع کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل ہم کریں، ہر ایک بڑے سے بڑا عمل ہم کریں، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ عام طور سے جہاں ہماری سستی ہوتی ہے رمضان میں، آدمی نماز بھی پڑھ لیتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، اور بہت ساری عبادتیں اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور سے غفلت کے بادل
उम्मत मुस्लिमा पर यूं छाए हुए हैं कि रमज़ान क़ुरआन का महीना है, मुसलमान का क़ुरआन से कोई नाता और रिश्ता ही नज़र नहीं आता। न रमज़ान से पहले न रमज़ान में, रमज़ान के दिन और उसके रात बग़ैर क़ुरआन के हमारे गुज़र जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ी महरूमी और बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। अब से हम कोशिश करें कि आने वाला रमज़ान हमारा क़ुरआन वाला हो। रमज़ान से क़ुरआन की बहुत मुनासिबत है। अल्लाह ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने क़ुरआन को नाजिल किया। क़ुरआन किताब हिदायत है। इंसानों की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने रख रखी है। हादी तो चले गए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन किताब हिदायत अल्लाह ने आज तक बाकी रखा है। और वो किताब हिदायत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और रमज़ान शरीफ के अंदर। तो कितना कनेक्शन है रमज़ान का क़ुरआन से। हम मुसलमानों को इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, ज़रा बेदार होने की ज़रूरत है, चाक व चौबंद होने की ज़रूरत है। देखो, अल्लाह ने ज़िंदगी कुछ करने के लिए दी है और हम इसके अंदर अपनी दुनिया और आखिरत के लिए कुछ ना करें तो फिर हमारे से बड़ा महरूम कौन होगा, हमारे से बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। जो आदमी गया था कमाने के लिए, बाजार में गया कमाने के लिए, लेकिन कमाता नहीं, वापस घर आ जाता है, तो फिर वो क्या लेकर आता है बताओ। दुकान को गया था लेकिन कमाया नहीं, मजदूरी को गया था लेकिन मजदूरी नहीं किया, वापस वैसे ही खाली हाथ आया, तो सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं मिलता। हम दुनिया में आए हैं अपनी जन्नत कमाने के लिए, अल्लाह की रज़ा कमाने के लिए। बहुत सारी लामहदूद ज़िंदगी जो मरने के बाद पेश आने वाली है, उसके लिए इस मुख्तसर ज़िंदगी में कुछ कमा और जमा कर रखने के लिए हम आए हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी इसका पता नहीं देती। हमारी गफलत, हमारी सुस्ती ये पता देती है गोया कि यही दुनिया हमारी असल दुनिया है। हमें मरकर के जाना नहीं है, अल्लाह के सामने जवाबदेह होना नहीं है, जन्नत को जाना नहीं है। अल्लाह हमें ऐसी ज़िंदगी से हमारी हिफाजत फरमाए। तो हमें आँख खोलने की ज़रूरत है, होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, रमज़ान का ताल्लुक़ क़ुरआन से बहुत गहरा है, क़ुरआन का ताल्लुक़ रमज़ान से बहुत गहरा है। हम आए दुनिया में कुछ करने के लिए हैं, लेकिन हर मामले में हम चैलेंज कबूल करते हैं। आदमी जो अपने बचपन से अब तक नहीं सीखा, दुनियावी मामलात में, दुनियावी चीज़ों में आदमी उनको सीख लेता है। 70-70 साल के बूढ़े, 80 साल के बूढ़े व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं। अब उनसे सवाल किया जाए, क्या आपने अपने बचपन में इसकी ट्रेनिंग ली थी? आपने कंप्यूटर चलाना सीखा था, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखा था, कैसे आपने सीख लिया? जज्बा था, ज़रूरत थी, ज़रूरत उन्होंने महसूस की, तो आज बूढ़े से बूढ़े आदमी भी, बूढ़े से बूढ़े तबके भी इन चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन यही चीज़ क़ुरआन के मामले में, नमाज के मामले में हथियार डाल देते हैं। किसी बूढ़े से पूछो, बुजुर्ग आदमी से पूछो जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, कहेंगे कि क्या करें हजरत, हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में नहीं सिखाया।
اٹھا کر کے فوراً اپنے ماں باپ کے اوپر یہ بوجھ رکھ دیا، گویا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو لان تان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم ایسی ہی زندگی گزار رہے ہو جیسے تمہارے ماں باپ نے پیدا کیا تھا؟ بچپن میں تم نے کتنی چیزیں تم نے نئی سیکھ لی، ڈیجیٹل دنیا کے اندر ڈیجیٹل لائف تم گزار رہے ہو، تمہیں ABCD نہیں آتی لیکن تم موبائل چلا رہے ہو، کمپیوٹر چلا رہے ہو، نہ جانے کیسی کیسی چیزیں تمہارے سے ہو رہی ہیں۔ کیا آپ نے اس کو سیکھا تھا؟ نہیں سیکھا تھا، ضرورت سمجھی، اس کے پیچھے ذرا ذہن لگایا، ایسی چیز بھی ان کے لیے آسان ہو گئی۔ اب میں سوال کرتا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ زبان ہی کیا جو جس نے قرآن کی تلاوت کی حلاوت نہ چکھی ہو، وہ آنکھ ہی کیا جس نے قرآن کی آیتوں کے نور کو نہ دیکھا ہو، وہ کان ہی کیا جس نے قرآن کلام الہی کے نغموں کو نہ سنا ہو۔ زندگی بیکار ہے، اجاڑ زندگی ہے قرآن کے بغیر۔ اللہ تعالی یعنی جن کا کلام ہے یہ قرآن، وہ خود کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کا پڑھنا، قرآن مجید کا پڑھنا یہ آسان ہے۔ اللہ نے اسے آسان بنا دیا، بنانے والا خود فرما رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھی ہمارے سے پڑھا نہیں جاتا۔ اور یہ جو جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، بنانے والوں نے اس کی قسم نہیں کھائی کہ یہ چلانا آسان ہے، لیکن آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کتنی چیزیں تمہارے لیے آسان ہو گئی، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کا جب نام آتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، نماز سیکھنے کا نام آتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، مسائل سیکھنے کا نام آتا ہے، علم دین سیکھنے کا نام آتا ہے تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر ہو گئی، یہ عمر میں کیا کرنا، پڑھنے نہیں ہوتا، جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں خوب، اللہ تعالیٰ ایک حساب لینے پر آ جائیں، اللہ تو دور کی بات ہے، میں ہی آپ سے سوال کر لوں یا کوئی آپ کا پوتا نواسا سوال کر لے، دادا جی، نانا جی، آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں، آپ اینڈرائڈ اور آپ جو ہے ایپل فون چلاتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسان کیسے ہو گیا جبکہ یہ آپ کے 70 سال کے بعد لانچ ہوا ہے؟ قرآن تو آپ کی گود سے موجود ہے، جب سے آپ دنیا میں آنکھ کھولے ہیں قرآن کو سن رہے ہیں۔ 70 سال کے گزر جانے کے بعد، 50 سال کے گزر جانے کے بعد، 40 سال کے گزر جانے کے بعد آج بھی آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے۔ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے دوست و بزرگوں، قرآن مجید کا ہمارے اوپر حق ہے، خدا کے لیے اس حق کو سمجھو۔ میں کئی بار آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ دیکھو، قرآن مجید نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیے گئے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن پر قرآن نازل ہوا، وہ تو 23 سال اس قرآن کو برت کر، دکھا کر، عمل کر کے، صحابہ کو اس میں استعمال کر کے، ان کو تیار کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو پھیلایا۔ قرآن مجید کو باقی رکھنے کا اللہ نے نظام رکھا، اس لیے کہ میرے نبی نے تو اس کے حرف حرف کو سمجھا دیا ہے، اس کی تفسیر ظاہر ہے، اس کے معنی، اس کے ترجمے جگ ظاہر ہیں، اس کا درز
سب کے سامنے پھیلا ہوا ہے، لیکن اتنا عام ہونے کے باوجود قرآن کی طرف آج مسلمان پھٹک کر نہیں دیکھتا۔ میرے دوستو، بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے تمام نیک کاموں کے باوجود ہماری بگڑی نہیں بنتی، ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، ہماری مصیبت سر سے ٹلتی نہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، کیا معلوم قرآن کی بد دعا لے کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قرآن ہماری زندگی کا قبلہ صحیح کرنے کے لیے آیا تھا، وہ قرآن طاقوں میں سجا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ گھر کے ٹی وی کے ریموٹ کو روزانہ ہر گھر کا ممبر 36 بار ہاتھ لگاتا ہے، خود اپنے پاس موجود موبائل کو روزانہ موبائل استعمال کرنا والا ایک سروے کے مطابق 250 سے زیادہ مرتبہ اس کو کھولتا ہے، بند کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، لیکن پوری عمر گزر گئی، 50 سال، 55 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن اگر گنا جائے تو 50 سال میں 50 مرتبہ بھی شاید قرآن کھولا ہو، 15 مرتبہ بھی شاید قرآن کھولا ہو، ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں، اور ہر 10 میں ایسے 7 یا 8 مل جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، جو کوئی بھی ہو، سچ سچ بتاؤ کہ قرآن کو ہاتھ لگا کر تلاوت کی نیت سے کتنے دن ہوئے؟ دن نہیں، کتنے مہینے ہوئے؟ بلکہ مہینے نہیں، کتنے سال ہوئے؟ پھر کیا کامیابی کو اللہ سے مانگتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہو؟ وہ تو اللہ کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا صدقہ، اس کی بھیک کہ ہم پل رہے ہیں، ورنہ تو جھوٹے ٹکڑے کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب، معلوم ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن خود کہتا ہے اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ پر نازل کر دیتے، پہاڑ اس کتاب نہیں لا سکتا تھا، ریزے ریزے ہو جاتا۔ اللہ کے خشیت سے کلام الہی کی بار کو نہیں اٹھا سکتا تھا پہاڑ بھی، خود قرآن کہتا ہے۔ اتنی تجلی ہے اس کے اندر، اتنا جلال ہے قرآن کے اندر، اتنا پاور ہے۔ جیسے آپ ہائی ٹینشن وائر کے دور سے گزر جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ قرآن کے اندر کی تجلی اور جلال ہے۔ قرآن پہاڑ پر، پہاڑ کیا ہے؟ زمین کی ثابت قدمی کے لیے ایک کیل ہے، یہ کھونٹی ہے، زمین کو ہلنے سے بچا رہا ہے۔ پہاڑ آپ کی زمین پر زلزلے آنے نہیں دیتا۔ ان پہاڑوں کو اللہ نے کھوٹی بنا کر کے زمین کے استقرار کے لیے گاڑ دیا۔ ایسا پہاڑ جو زمین کی استقامت کا سبب ہے، قرآن اس پر نازل ہو جاتا تو وہ بلاسٹ ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اسی قرآن کو، اسی قرآن کی تجلی اور جلال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال والی زبان سے، جمال والے سینے سے گزار کر ہمیں آسان بنا کر کے دے دیا۔ میرے دوستو، ہم اس کو قبولتے نہیں؟ ذرا سوچو میرے دوستو، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، آج 4 گھر کے مالک ہیں۔ ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے، آج کیا کچھ تمہارے پاس نہیں ہے؟ 40 45 50 60 سال کی تمہاری زندگی، اس کے اندر تم نے کتنا مال نہیں کمایا ہوگا؟ آپ اپنا گھر بنانے کے لیے کتنا خون پسینہ نہیں بہایا ہوگا؟ آپ اپنی پراپرٹی اور جائیداد بنانے کے لیے کتنے راتوں کو جاگانا ہوگا؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود
جب موت آ گئی وہ گھر تمہاری قبر میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے اپنی مشقت سے اپنی مشکلات اٹھا کر خون پسینہ بہا کر دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو جو لمبی لمبی جائیدادیں دی کھپا دیا. آپ نے آپ کی جوانی ان کے پیچھے لگ گئی, آپ کا لڑکپن ان کے پیچھے لگ گیا, اور جب جا رہے ہیں موت کا پروانہ آنے کے بعد آپ کا نہ بیٹا آ رہا ہے, نہ آپ کا پوتا آ رہا ہے, نہ آپ کا بینک بیلنس آ رہا ہے. آئے تھے ننگے جا رہے ہیں ننگے, کچھ نہیں لے کر کے جا رہے ہیں. لنگڑا بہانہ بنانے والوں, جب قرآن کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے, پتلی گلی جانے والوں ہوش کے ناخن لو, دامن مت چھڑاؤ, قرآن سے اپنا رشتہ وابستہ کرو. میں رمضان سے پہلے یہی پیغام دے رہا ہوں, جس کو قرآن آتا ہے وہ ابھی سے اپنی ترتیب بنا لے, جس کو قرآن نہیں آتا وہ ابھی سے ترتیب بنا کر آج سے قرآن شروع کر لے. کچھ تو کرو کہ آنے والے رمضان سے ہمارا قرآن والا تعلق ہو جانا چاہیے. دیکھو قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, ہم کب اس کے حق سے آزاد ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے میں ہمارے دن لگیں گے, یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ہماری راتیں گزریں گی, یہی وہ نماز ہے جس کو ادا کرتے ہوئے ہمارا دن گزرے گا, یہی نماز ہے جس کو پڑھتے ہوئے ہماری راتیں گزریں گی. میں بتاؤں, اپنی پوری زندگی جن کے پیچھے آپ نے لگائی, مکان کے پیچھے, اولاد کے پیچھے, وہ تو قبر تک ہے, لیکن یہ نماز, یہ قرآن قبر کے اندر تک ہے. جب سب کچھ چھوڑ کر قبر کی مٹی ڈال کر واپس اپنے آپ کے گھر چلے گئے, اس وقت یہ نماز اور یہ قرآن آپ کے سرانے اور آپ کے پینتی, میرے سرانے اور میرے پینتی بیٹھ کر کے کہیں گے, فرشتوں چھوڑو, سونے دو اس کو, زندگی بھر مجھے پڑھتا رہا. قرآن کہے گا رات مجھے پڑھتا تھا, دن میں مجھے پڑھتا تھا, نماز گواہی دے گی یہ مجھے پڑھ کر تھک جاتا تھا, اب سونے دو اسے. کیا ایسے نماز اور قرآن کو ہم نے اپنے لیے تیار کیا ہے؟ چھوڑ کر جانے والی دنیا کے لیے کیا کچھ ہم نے تیار نہیں کیا, لیکن اپنی قبر میں قرآن ہمارا ساتھی ہے, قرآن ہمارا رفیق ہے. کتنا تعلق اس سے ہمارا تمہارا ہے. ہم جمعہ میں بیٹھ کر ادھر ادھر کے جو ہے آسمان زمین کی باتیں آپ کو کرتے رہیں, اصل جو چیز آپ کو دینا ہے ہم نہیں دے سکے تو اللہ کے پاس ہم بھی پوچھے جائیں گے. اسی لیے میرے دوستو, رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے اس جمعہ میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں, یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, آپ میں سے ہر ایک قرآن کے ساتھ رمضان گزارے. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو وہ دوڑ کرے, جن کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو اللہ سے معافی چاہے, اللہ سے معافی چاہے, گڑ گڑائے بہت بڑا جرم تم نے کیا ہے, قرآن کو اب تک نہیں سیکھ کر. بوڑھے پن کی, بوڑھوں کا بوڑھا پن اس کے اندر اس کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا, وہ معذور نہیں ہے. اس بوڑھے پن کے اندر ولیمے کو نہیں جاتے, ہڈیاں نہیں چبا رہے ہو, کیا کچھ نہیں کھا رہے ہو. کیا بوڑھے پن کا مطلب بستر کا جو ہے بستر کے حوالے ہو گئے ہو؟ یاد رکھو, جس عمر کے جس حصے میں بھی ہوں, آج بھی ہم طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ میرے 80 سال ہو گئے. نہیں, کوشش کرنا تمہارا کام ہے, دینا نہیں دینا وہ اللہ کا کام ہے. ہم کوشش کے مکلف ہیں. اٹھو, قسمیں کھاؤ کہ آنے والا رمضان ہمارا رمضان قرآن والا رمضان ہوگا, نماز والا رمضان ہوگا. انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. اب تک رمضان میں جو نور ہم نے نہیں دیکھا تھا وہ نور ہم دیکھیں گے.
شرط یہ کہ آنے والے رمضان کو قرآن والا رمضان بناؤ۔ صحابہ قرآن کے بغیر نہیں ہے رمضان میں بھی۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کا حال کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جن کے ذریعے سے قرآن آیا وہ نبی قرآن سے ہٹ کر رمضان نہیں گزار رہے ہیں، اور ان کا امتی قرآن کو دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا، اس کو چھوڑ کر کے زندگی بھی گزار رہا ہے اور رمضان بھی گزار رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ظاہری چیزوں کو چھوڑو۔ رمضان آ رہا ہے، کپڑے کی فکر، رمضان آ رہا ہے، راشن کی فکر، اللہ دے گا۔ قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ چٹکیوں میں ہمارے ظاہری مسائل حل کر دیں گے۔ تو میں بہت ضرورت محسوس کرتا تھا کہ ہمارے محلے کے اندر، ہماری مسجدوں کے آنے والے مصلی حضرات یہ اپنے آنے والے رمضان میں ایک شیڈول بنائیں، نظام بنائیں، یہ کریں کہ اب تک میرے رمضان میں کن کن عبادتوں کو میں نے چھوڑا ہے۔ ابھی سے بیٹھ کر کے ایک لیسٹ بناؤ، گزشتہ رمضان میں نے اعتکاف نہیں کیا تھا، مجھے اس میں اعتکاف کرنا ہے۔ گزشتہ رمضان میں شب قدر کی تلاش میں نے رات نہیں مجھے گزارنا ہے۔ گزشتہ رمضان میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، یہ رمضان مجھے کم سے کم 2-4 دور قرآن کے کرنا ہے۔ گزشتہ رمضان میں میری تراویح چھوٹ گئی تھی، اس میں میری 1 رکعت بھی نہیں چھوٹنا ہے۔ گزشتہ رمضان میں مجھے تہجد نہیں ملتی تھی، اس میں مجھے تہجد کا نظام بنانا ہے۔ گزشتہ رمضان میں میرے سے وہ گناہ ہو گیا تھا، مرتے مر جاؤں گا، آنے والے رمضان میں اس گناہ کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس طرح پلاننگ کرو۔ آپ کی اس پلاننگ پر فرشتے ناز کرتے ہیں کہ کیسا بندہ، واقعتاً اللہ اسی کے لیے رمضان کے دروازے کھولے گا، جو یوں کوشش کرے گا، جو یوں تڑپے گا۔ رمضان آنے سے پہلے ہم فکر کیا کرتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ بھئی پورے گھر کے اندر رنگ و روغن کرو، پورے باسنا دھونا، پورے گھر کے اندر پینٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، کرو، گھر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، اور رمضان آنے سے پہلے ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا راشن آ جانا۔ یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اصل رمضان ہماری روح کی غذا کو چاہتا ہے، ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سال بھر تو کھاتے کھاتے گزر گیا، سال بھر تو پہنتے پہنتے گزر گیا، اب پھر ہم اسی پہننے کی فکر میں رمضان کو برباد کریں، اسی کھانے کی فکر میں رمضان کو برباد کریں، تو میرے دوستو ہم انسان نہیں بلکہ کھانے کے مقصد کو لے کر کے جانور بن کر کے چل رہے ہیں۔ خالی کھاتے رہنا اور کھانا یہ انسانوں کی صفت نہیں، یہ جانوروں کی صفت ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مناظر تھے، مناظرے کیا کرتے تھے پنڈتوں سے، بڑے بڑے دوسرے دین دھرم کے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی آپ دوسرے پنڈتوں کے سامنے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، تو بہت کم کھانا آپ نے کھایا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو سامنے ایک مناظر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مولانا قاسم صاحب اتنا سا کھا رہے ہو، کیا مناظرہ کرو گے؟ ڈیبیٹ کیا کرو گے؟ دین دھرم پر، اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر؟ سب سے پہلے آؤ بیٹھ کر کے کھانے کا مناظرہ کرتے ہیں، تم کتنا کھاتے ہو، میں کتنا کھاتا ہوں۔ قربان جائیے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی گتھیاں سلجھائی ہیں۔ آج انہی کا علم ہے پوری دنیا کے اندر روشنیاں پھیلا رہا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے انہی کے روحانی فرزند ہے، انہی کی روحانی اولاد ہے۔ پوری دنیا آج رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی کے علم سے سوری سجی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو کھانے ہی کا مقابلہ اگر تم کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے قاسم نانوتوی نہیں، اس کے لیے قاسم نانوتوی کی بھینس تیار ہے۔ کیا تیار ہے؟ قاسم نانوتوی کی بھینس تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کا مقابلہ انسان نہیں کرتا، زیادہ کھانا تو بھینسوں کا کمال ہے، بیل کا کمال ہے۔
جانوروں کا کمال ہے. اگر مناظرہ کرنا ہو تو قاسم نانوتوی کی بھینس ہوگی اور تم دیکھیں کتنا کھاتے ہو, بھینس سے زیادہ کھا کر کے بتاؤ. تو کھانے کی پلاننگ ہم بناتے ہیں, کرنا چاہیے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, بلکہ 2-3 جمعہ پہلے میں نے آپ کو آئیڈیا بتا دیا. ابھی سے کچھ اتنا جمع کر کے رکھو, کما کر کے رکھو, رمضان سے پہلے گھر کے اندر راشن کا انتظام کرو, شاپنگ اپنی ختم کرو. لیکن اسی کے پیچھے لگ جانا, قرآن کی پلاننگ نہ بنانا, تہجد کی پلاننگ نہ بنانا, اور گناہ کو چھوڑنے کی پریکٹس نہ کرنا, ایسے ہی رمضان میں داخل ہو جانا, کچھ حاصل ہونے والا نہیں. کم سے کم اللہ جو دیتا ہے 30 روزوں کا صلہ تقوی, وہ تقوی تو حاصل نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو, آج کا یہی پیغام ہے. رمضان سے پہلے جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے, آج سے ترتیب بناؤ, شروع کر لو قرآن پڑھنا آج سے. جن کو نہیں آتا, اللہ کا نام لے کر آج سے آپ اپنی الف باتا شروع کرو, اور رمضان میں قرآن پڑھنے کا انعام اللہ دیں گے. اللہ سے کہو, یا اللہ اب تک میری زندگی گزر گئی غفلت میں, مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, آج میں نے الف باتا شروع کر لی ہے. شروع کرنا میرا کام, قرآن پڑھنے کا اجر دینا تیرا کام. تو نیتوں پر اس امت کو اجر دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. یہ طے کرو, اس کے بغیر رمضان میں داخل نہ ہو. قرآن کو تراویح کے اندر پورا سنو. خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں, اصلاح معاشرہ کی ہم نے تحریکیں چلائی, میں یہاں کے دیندار نوجوانوں سے کہتا ہوں, آپ حضرات سے کہتا ہوں, ہماری پوری کوشش ہونا چاہیے ہماری نیچے کی مسجد اور اس مسجد کے سراؤنڈنگ میں 2 ہی جگہ نہ تراویح چلتی ہے, ایک نوجوان بھی مسجد کے باہر نہ رہے. پیر پکڑو ان سے, خدا کے لیے رمضان کا خون نہ کرو. تمہارا تراویح چھوڑ کر کے سموسے کی گاڑی کے پاس کھڑے ہونا, چائے کی دکانوں میں بیٹھنا, یہ گویا کہ رمضان کو گالی دینے کے برابر ہے. اللہ کا کرم مانو, اس کا احسان مانو, تمہارے میرے جیسے کو اللہ نے رمضان کا دروازہ کھول دیا. اس کا مطلب یہ کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے پڑ جاؤ. لیکن یوں ہمارے طرف سے غفلت ہوتی ہے, تراویح چل رہی ہے, عشاء کی نماز چل رہی ہے, ہوٹل آباد ہے, چائے پر چائے پی جا رہی ہے, سگریٹ کی ڈبیاں خالی ہو رہی ہیں, ہنسی مست, گویا کہ اسے نہیں لانا تھا رمضان میں, اللہ نے جو ہے اس کو ایسے ہی لا کر کے جو ہے بہت بڑا اس کے اوپر ظلم کر دیا. یہ کم جرم نہیں ہے میرے دوستو, بتاؤ. جیسے ایک انسان کو چڑھاتا نہیں, جلاتا ہے نا چڑھا کر, ویسے تراویح کے وقت میں, نماز کے وقت میں, روزے کے وقت میں, روزہ چھوڑ کر, تراویح چھوڑ کر, نماز چھوڑ کر, مسجد کے ماحول سے ہٹ کر, کوئی سرکل میں, کوئی دہلیز میں, کوئی ہوٹل میں, کوئی ہریرے کی گاڑی پاس کھڑا, سمجھو وہ اللہ کو چڑھا رہا ہے, چڑھا رہا اللہ کو. ایسا ہی تو ہوا میرے دوست. خدا کے لیے ذرا مراقبہ کرو کہ ہمارے سے کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے. اس لیے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے دیندار ہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس لاؤ. تمہارا دوست ہی تو ہوگا جو تراویح چھوڑ کر کے چائے کی گاڑی کے پاس کھڑا ہے, تمہارے ہی محلے کا تمہارا دوست ہی تو ہے. اس دوستی کا حق کیا ہے؟ اس دوستی کا حق یہ ہے, ٹارگٹ بناؤ, جو میرا دوست رمضان میں روزے چھوڑ رہا ہے, میں اتنی محنت اس کے پیچھے کروں وہ روزے والا بن جائے. جو میرا دوست رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آتا, میں اس کے پیچھے ابھی سے اتنی محنت کروں کہ وہ تراویح پڑھنے والا بن جائے. ایک رکعت اس کی تراویح نہ چھوٹے. رمضان میں ہدایت کی ہوائیں سر سر چلتی ہیں, ذرا محنت کرو. شرابی کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے, کبابی کو بھی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. ہم ذرا محنت کریں گے, وہ دوست جو مسجد کے ماحول سے دور کھڑا ہوا ہے, وہ مسجد میں آنا چٹکیوں کا کام ہے. ذرا ہم اپنی فرینڈشپ کا حق نبھائیں. ہم دیکھتے ہی نہیں, 2 دوست گھر سے نکلیں گے افطاری کے بعد, ایک دوست مسجد کو آ گیا, ایک دوست ہوٹل میں بیٹھ گیا. اب مسجد میں آنے والے کو احساس بھی نہیں کہ میں اللہ کا فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں, میرا دوست میری آنکھوں کے سامنے اس فریضے کو چھوڑ کر کے ہوٹل میں ٹائم پاس کرنے کے لیے جا. کیا آپ کا دل کیوں نہیں کھولتا؟ بتاؤ. دوستی کا حق یہی تو ہے.
رشتہ داری کا حق یہی تو ہے۔ اس لیے میرے دوستو آنے والے رمضان میں خود بھی قرآن والے بنیں گے اور اپنے دوست و احباب اور اپنے ماحول کو بھی قرآن والا ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، خود بھی نمازی اور تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے، اور ہمارے دوست اور ہماری فرینڈ سرکل کو بھی ابھی سے کوشش کریں گے چلو ایک مہینہ اللہ کی ہو کر کے گزار دیں گے۔ 12 مہینے 11 مہینے سال میں ہم کسی اور کی ہو کر کے تھے، ایک مہینہ اللہ کی ہو کر کے دیکھو کتنا مزہ ملتا ہے۔ یہ تشکیل کرو آپس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے رمضان کی صحیح معنوں میں قدر اور اس سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ ہم رمضان گزاریں، اللہ یہ نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔